ابتدا رب کائنات نے ہے کہ سبحان الذی، سبحان کا جو لفظ ہے یہ تنزیہ کہ پاک ہے وہ ذات۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ معجزہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے، جس کا معجزہ ہو عطا کیا، یہ بھی عطا کیا، تو معجزہ کا بیان اس پیغمبر کی عظمت اور شان کے اظہار کے لیے ہوتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے معجزے بیان ہوئے کہ میں پھونک مارتا ہوں مٹی کی مورتی میں تو وہ زندہ پرندہ بن کے اڑتا ہے، مادرزاد کوڑی کو ہاتھ پھیر کے شفا یاب کر دیتا ہوں، مردے کو زندہ کر دیتا ہوں، جو کچھ گھر کھا پی کے آئے ہو وہ میں تمہیں یہی بتا دیتا ہوں۔ تو اللہ پاک نے عیسیٰ علیہ السلام کے معجزے بھی بیان کیے، یوسف علیہ السلام کے معجزے بیان ہوئے، فلما ان جاء البشیر فالقاہ علی وجہہ فارتد بصیرا، تو قمیض حضرت یعقوب کی آنکھوں پہ رکھا، شفا یاب ہو گئے۔ تو اس میں بیان معجزہ بھی ہے اور بیان توسل بھی ہے، وسیلہ کا بیان بھی ہے۔ تو اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کے معجزات بیان ہوئے، من و سلوہ کا ذکر ہوا، مائدہ کا ذکر ہوا۔ تو ہر پیغمبر کے معجزات کائنات نبوت میں معراج مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جب آقا علیہ السلام کے اس معجزے کو بیان کیا گیا تو حضوری کی شان کا اظہار چاہیے۔ تو جو عجیب نکتہ ہے وہ کسی پیغمبر کے لیے اللہ نے اس اسلوب کو نہیں بیان کیا، یہ بات نوٹ کرنا۔ کسی بھی پیغمبر کے معجزے کو بیان کرتے ہوئے اللہ نے یہ اسلوب کلام، یہ انداز نہیں اختیار کیا۔ کون سا انداز؟ کہ معجزہ مصطفیٰ کا بیان کر رہا ہے، عظمت اپنی بیان کر رہا ہے۔ اب بات کو سمجھے، معجزہ حضور کا بیان کرنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، معراج حضور کا معجزہ ہے، اللہ کا نہیں ہے۔ معجزہ تو نبیوں کو دیا جاتا ہے، اللہ تو معجزے عطا کرنے والا ہے۔ معجزہ حضور علیہ السلام کا ہے اور وہ معجزے کا بیان اللہ اپنی عظمت اور شان سے اس کا اظہار آغاز کر رہا ہے۔ نکتہ توجہ کہہ کر ایک سوال کا جواب دے دیا، وہ کیا کہ لوگوں تمہارے ذہنوں میں یہ خیال آئے گا کہ معجزہ تو شان مصطفیٰ ہے، کہ باری تعالیٰ تجھے تو چاہیے کہ شان مصطفیٰ بیان کرے، تو اپنی شان بیان کر رہا ہے کہ کتنی پاک ہے میری ذات۔ تو اس نے سوال کا جواب دیا کہ تم مصطفیٰ کی شان اور میری شان کو جدا سمجھتے ہو، میں نے مصطفیٰ کی شان کا بیان سبحان سے اس لیے کیا کہ دنیا کو پتہ چل جائے کہ عظمت مصطفیٰ کا بیان یہی خدا کی شان کا بیان ہے۔ لہذا جب یہ عقیدہ سمجھ میں آ جائے تو پھر بندے کو پتہ چل جائے کہ میں عظمت مصطفیٰ کا انکار کروں گا تو یہ عظمت مصطفیٰ کا انکار نہیں ہے، شان خدا کا انکار ہے، شان خدا کا انکار ہے۔ اس لیے حضور کی شان ہے اور بیان سبحان ہے، تاکہ یہ تعلق واضح ہو جائے کہ حضور کی شان شان خدا ہے، لہذا حضور کی عظمت۔ اور وہ بڑا خاص نکتہ ہے، حضور علیہ السلام کا معجزہ معراج آپ کی شان کا کمال ہے، آپ کی شان کا کمال ہے۔ اور سبحان کا لفظ اللہ کی تنزیہ کا لفظ ہے، یعنی اعلان ہے اس بات کا کہ اس جیسا کوئی نہیں، اللہ جیسا کوئی نہیں اور اس کی شان میں کوئی شریک نہیں۔ بیان ہے عظمت مصطفیٰ کا اور شروع کر رہا ہے ایسے لفظ سے جو دلالت کرتا ہے کہ اللہ اتنا بلند ہے کہ اس کا شریک کوئی نہیں۔ تو دو باتوں کا جوڑ کیا ہوا؟ جوڑ یہ ہوا، امام ابو عبد الرحمن السلمی نے اس نکتے کو بیان کیا، صاحب الطبقات شیخ ابو عبد الرحمن السلمی، وہ بیان کرتے ہیں کہ یہ اس میں اشارہ اس امر کی طرف ہے کہ لوگوں کو یہ پتہ چل جائے کہ لوگوں اس معراج میں نے اپنے جیسے اس کی شان میں کوئی شریک نہیں، تو جو شان اس نے مصطفیٰ کو عطا کی اس میں بھی کوئی شریک نہیں۔ اس لیے سیدنا امام جعفر الصادق علیہ السلام، آپ سے کسی نے سوال کیا کہ حضرت
آقا علیہ السلام کا جو مقام دنو ہے، قربت اور عظمت کا مقام معراج میں، کچھ اس کا بیان فرمائے، کچھ اس میں سے ہمیں بیان فرمائے۔ تو سیدنا امام جعفر صادق نے فرمایا کہ اللہ کے بندے، جس مقام پر جبرائیل کو بھی کچھ سننے اور دیکھنے کا اشارہ نہ تھا، اور جبرائیل امین بھی جس مقام پر نہ کچھ سن سکا نہ دیکھ سکا، اس مقام کا میں کیا بیان کروں؟ یعنی وہ مقام تھا جہاں جبرائیل امین کو بھی کچھ دیکھنے کی اجازت نہ تھی اور نہ کچھ سننے کی اجازت تھی۔ تو ہم بیان کریں تو کیا کریں؟ یہ جو مقام ہے کہ جبرائیل کو سننے کی بھی اجازت نہیں دی، اتنی شرکت اور مداخلت بھی نہ ہو، وہ لفظ سبحان سے ثابت ہو رہی ہے۔ سبحان